أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. میں بہت ہی ادب کے ساتھ معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا ظفر عدیل صاحب سلفی حفظہ اللہ داعی و مبلغ تبوک دعویٰ سینٹر سعودی عرب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے یہاں موجود تمام سامعین سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم علماء کرام اور حاضرین جلسہ، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آج اس مبارک محفل میں اکٹھا فرمایا اور دین کی باتیں سننے کی توفیق بخشی. اور ادارے کے ذمہ داران اور حاضر ہونے والے تمام لوگوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سب دین کی محبت میں یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطع بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پڑھتے اور سیکھتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. اور جس شخص کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اور خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب جو اکٹھا ہوئے ہیں دین اسلام کے لیے، اسلام کی محبت میں، دین کی تعلیم کے لیے، تو ہم سب کو اللہ کی رحمت اور سکینت گھیرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی رحمت اور سکینت کے طلبگار ہیں اور اس سے خیر اور رحمت طلب کرتے ہیں. علم کا مرکز، مدارس اسلامیہ اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی جگہیں، یہ بڑی عظیم الشان جگہیں. یہ مدارس حقیقت میں ہمارے دین کا قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے. انہی کے ذریعے سے دین اسلام آج باقی اور قائم ہے. اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں، اگر یہ دینی تعلیم اور دروس بند ہو جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے لوگ اسلام بھول جائیں.
نماز پڑھنا بھول جائیں گے، اذان دینا چھوڑ دیں گے، کوئی امامت کرانے والا آپ کو نہیں ملے گا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کو نہیں پائیں گے، نکاح خوانی کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ اس طرح کی کیفیات پیدا ہوگی، اور ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں نے اپنے دادا کو کلمہ پڑھتے سنا تھا، میں نے اپنے پر دادا کو سورہ فاتحہ پڑھتے سنا تھا۔ اس طرح کی کیفیتیں ہو سکتی ہیں اگر یہ مدارس بند ہو جائیں، یہ تعلیمات بند ہو جائیں، تب اللہ تعالیٰ ان مدارس کو زندہ و پائندہ رکھے اور انہیں آباد رکھے، لوگ ان سے سچی محبت کریں، یہاں آئیں اور سارے مدارس کو آباد کریں، ان سے سچی محبت کریں، اس کا تعاون کریں، اس کا ساتھ دیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ علم پھلے پھولے، بچے تعلیم یافتہ بنیں، علم کے زیور سے آراستہ ہوں اور عزت کی زندگی گزاریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ وہ حدیث جس میں یہ ذکر ہے کہ سب سے پہلے جو شرک پھیلا وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں، نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پھیلا سب سے پہلے، اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 1000 سال تک سب کے سب مومن و مسلم تھے، سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، سب توحید پر قائم رہنے والے، اور سب شرک سے دور تھے۔ اور جو سورہ نوح میں یہ ذکر ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور ان لوگوں نے کہا مت چھوڑو اپنے معبودوں کو، مت چھوڑو ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ یہ سب ان کی قوم کے نیک بزرگ لوگ تھے۔ جب علم سے لوگ دور ہو گئے، لمبی مدت گزر گئی اور علم جاتا رہا، تو ان کی پوجا اور عبادت شروع ہو گئی۔ یہی علم جب ختم ہوا، جب علم سے دوری پیدا ہوئی، علم حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیے، تو کافر و مشرک بن گئے، بے دین بن گئے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ وجود میں آئے۔ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس لیے مدارس سے تعلق رکھنا، ان مدارس کو آباد کرنا، ان کے منہج اور ان کے طریقے کو درست کرنا اور اس کے مطابق تعلیم دینا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا منہج، ہمارا طریقہ درست ہو، ورنہ اس بات کا ڈر ہے کہ ہم غلط منہج اختیار کر کے راستے سے ہٹ جائیں، بھٹک جائیں، دور ہو جائیں۔ اس لیے صحیح منہج پر قائم رہنے والے ادارے، ان کا تعاون کرنے اور اس میں اپنے بچوں اور بچیوں کا داخلہ کرانے اور وہاں پڑھنے پڑھانے کا شوق ہر مسلم کو ہونا چاہیے، اور اس سے تعلق رکھنا ہمارے لیے بڑا اہم اور بہت ضروری ہے۔ یہ علم کیا چیز ہے؟ علم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کسی بھی بات، کسی بھی چیز کو سچائی کے ساتھ صحیح جان لینا، یہ علم ہے۔ کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی معاملہ ہو، اس کی سچائی کو صحیح طور سے جان لینا، یہ علم ہے۔ اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی کثرت طلب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو علم کی کثرت طلب کرنے کے لیے کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ دعا کیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادہ ضرورت ہے تو ہمیں اور آپ کو کس قدر ضرورت ہوگی؟ لیکن کون سا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے؟ علم، مفید علم کی ضرورت ہے، مفید علم جس سے دنیا کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، انسان کی زندگی سنورے، وہ مؤدب اور بااخلاق بنے، شریعت کا پابند بنے۔ اور جو مفید نہیں ہے، غیر مفید علم ہے، نقصان دہ علم ہے، جیسے جادو، کہانت وغیرہ اس طرح کے جو علوم ہیں،
ان کا کوئی فائدہ نہیں سوائے شر اور فساد اور برائی کے۔ تو مفید علوم حاصل کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور بڑا اہم ہے۔ اور مفید علوم میں سب سے زیادہ جس بات کی اہمیت ہے، آپ یہ سمجھئے کہ وہ علوم جو بندے کے تعلق کو اس کے رب سے مضبوط کرتے ہیں، بندے کا معاملہ اپنے رب سے مضبوط ہو جائے، اسی معاملے کو صحیح اور درست کرنا، یہی حقیقت میں صحیح علم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح علم کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان توحید کا علم حاصل کرے، موحد بنے، اپنے رب کو پہچانے، ایک رب کی عبادت کرے۔ اسی لیے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرا اس حال میں کہ اسے پتا تھا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو توحید کا یہ علم، یہ سب سے عظیم علم ہے، سب سے بڑا علم ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کی صفات جانے، اس کی شان جانے، اس کی قدرت جانے، اس سے محبت کرے، اس کے احکام کو مانے، اس کے مطابق زندگی گزارے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے ضروری ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر میرا بندہ آسمانوں اور زمین کو اپنے اور اس کے درمیان کی جگہوں کو گناہوں سے بھر دے گا اور پھر آئے گا میرے پاس اس حال میں کہ وہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ ایک انسان اگر موحد ہو تو توحید اختیار کر کے سب سے بڑی وہ عبادت کرتا ہے۔ موحد مسلمان مسلسل اس کا دل اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے نتیجے میں اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کا دل عبادت گزار ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اعضاء و جوارح اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ تو وہ توحید اختیار کر کے، صحیح عقیدہ اختیار کر کے وہ مسلسل عبادت میں رہتا ہے۔ نماز تو اپنے وقت پر وہ پڑھتا ہے، لیکن صرف صحیح عقیدہ اختیار کر کے وہ اپنے رب کی مسلسل عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی عبادت سے، اللہ کی محبت سے، اس کی عظمت سے معمور اور آباد ہے۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی جائے اور بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین وہی خالق و مالک اور اس کائنات کا مدبر ہے، اور خالص اسی کی عبادت کرنا صحیح ہے اور باقی سب کی عبادت غلط ہے۔ کسی کی عبادت جائز نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، اسی علم پر مرا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی علم پہ مرا، اسی یقین پہ مرا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے اس عقیدے کو سیکھنا، حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اللہ کی صفات کو پہچاننا، اس کی قدرت کو جاننا اور ان صفات کو اپنے دل میں جگہ دینا، اللہ سے سچی محبت کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، عمل کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمیشہ عقیدے کی باتیں ہونی چاہیے، ہمیشہ عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ محکم آیات اتاری ہیں، کچھ متشابہ آیات اتاری ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ اللہ پاک نے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا،
قرآن میں کچھ محکم آیتیں ہیں اور وہی اصل اور بنیادی آیات ہیں، اور کچھ متشابہ آیات ہیں جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے۔ وہ لوگ انہی متشابہ آیات کو اختیار کرتے ہیں فتنہ برپا کرنے کے لیے اور اپنی منمانی تعویل کے لیے، منمانی معنی بیان کرنے کے لیے، حالانکہ اس کا اصل معنی اللہ جانتا ہے۔ اور جو مضبوط علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ بالکل صاف اور واضح ہوتی ہیں، ان کو سب سے پہلے حاصل کیا جائے، انہیں سیکھا جائے، ان کا علم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کی دعوت دی جائے۔ گمراہ لوگ، راستے سے ہٹے ہوئے لوگ، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، ان لوگوں کا مشن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موضوعات اختیار کرو جس سے لوگوں کو فتنے میں ڈالو، ان کو راہ راست سے دور کرو۔ مدارس اس لیے قائم سچائی کی تعلیم، محکم آیات سمجھائی جائیں اور اس پر عمل کرنے کی دعوت، اور بعد میں جو متشابہ آیات ہیں ان کا معنی واضح طور سے کھول کر سمجھا دیا جائے اور بتا دیا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے طالب علم کو کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ بھی مر جانے والے ہیں اور سارے لوگ مر جائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم سب کے سب اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے، پھر تم اپنی اپنی دلیلیں پیش کرو گے اور بحث کرو گے، اور وہاں اصل فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ دیا کہ آپ مر جائیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بھی ہیں، جتنی ذی روح ہیں اور جتنے متنفس ہیں، سب دنیا سے چلے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، کسی کو ہمیشگی نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے کسی بھی شخصیت کے لیے، کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی۔ اے نبی اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ بالکل نہیں۔ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی، چاہے انبیاء اور رسول ہو۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور داؤد علیہ السلام کی وفات کی خبر اس وقت ہوئی جنہوں کو جب ان کے سوٹے کے اندر گھن لگ گئے، دیمک لگ گئے اور وہ ڈھلک گئے، تب تو انبیاء اور رسول کی وفات کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور ان سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے سب کے سب وفات پا گئے، کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہا، کوئی موجود نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح قانون بتا دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھلے عام کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، وہ ایک رسول ہیں، اور بہت سے رسول گزر چکے،
تو اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم لوگ دین چھوڑ دو گے اور دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو دین چھوڑ دے گا وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا سوائے اپنے نقصان کے، اللہ کا نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہتر بدلہ دے گا۔ اتنی واضح آیت اور اتنی واضح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر، اس کے باوجود ہم لوگ ایک جگہ گئے پہنچے تو ایک مولوی صاحب اپنے پورے مجمع کو ساتھ لے کر کے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اعلان کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اس طریقے سے باقاعدہ شور اور اعلان ہو رہا تھا۔ عجیب و غریب یہ سب عقائد بلا دلیل کے لوگوں کو بتائے اور سمجھائے جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ دیکھیے برزخ کی الگ ایک زندگی ہے جو اس دنیا سے الگ ہے، اس کی کیفیت اللہ کے علاوہ ہم لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس قبر میں مومن کو، دیندار کو، اچھے لوگوں کو، اسلام پر چلنے والوں کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، راحت ملتی ہے، خیر کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس میں رہتے ہیں، اور قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، راحت اور سکون کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ اور جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، بے دین ہیں، ان کے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی اور ان پر عذاب ہوتا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فرعون اور آل فرعون کے تعلق سے اللہ پاک نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ سب جو فرعون اور اس کے ماننے والے ہیں یہ سب آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور آگ ان پر پیش کی جاتی ہے صبح و شام، صبح و شام آگ کا ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کا حکم ہوگا کہ ان آل فرعون کو سب سے سخت عذاب میں داخل کر دو، عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہی آیت دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر کا عذاب برحق ہے، کیونکہ جو اہل قرآن ہیں وہ احادیث رسول کو نہیں مانتے، اور اکثر وہ سب پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا قرآن کی آیت سناؤ جس میں یہ بیان ہو کہ قبر کا عذاب ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہی آیت دلیل ہے ان کے لیے، کیونکہ اس آیت میں ذکر ہے کہ صبح و شام قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تب کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سب سے سخت عذاب میں آل فرعون کو اب داخل کر دو۔ تو اس قیامت سے پہلے کا یہ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے الگ ہے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی کیفیت کیسی ہے۔ ہم لوگ تو دنیا دیکھے ہیں، دنیا کی چیزیں دیکھیں اور اسے جانتے ہیں۔ بعض لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے رہتے ہیں تو وہ آدھے مرے رہتے ہیں، وہیں بیٹھ کر کے ان کے خلاف باتیں کرو، پلان بناؤ، ان کے تعلق سے کیا کیا باتیں کر لو، کچھ خبر نہیں اسے، زندہ ہو کر کے بھی مرتا ہے، زندہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں لیکن گہری نیند میں سونے کی وجہ سے بے خبر ہے۔ قبر کی کیفیت کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ قبر میں برزخ کی جو زندگی ہے وہ سب کو حاصل ہے، انبیاء و رسول ہو یا اولیاء اللہ ہو یا عام مسلمان ہو یا کفار و مشرکین ہو، سب کے لیے برزخ کی زندگی ہے، اور اس میں یا تو آرام ہے یا تکلیف ہے۔ لیکن اب اس کو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہے، ہم سب کی باتیں سنتے ہیں اور ہم سب
کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ سب انتہائی غلط عقیدہ ہے اور انتہائی غلط بات ہے۔ ان باتوں کا نتیجہ آپ کیا جانتے ہیں؟ ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ان قبروں پر جانا شروع ہو گئے، مسجدیں چھوڑ کر ان سے درخواست کرنے لگے، ان سے مانگنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، وہاں قربانیاں پیش کرنے لگے، وہاں جھکنے لگے، رکوع و سجود کرنا شروع کر دیا، نظریں ماننے لگے، منتیں ماننے لگے، درخواستیں کرنے لگے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری ضرورت پوری کر دیجئے۔ یہاں تک کہ پڑھے لکھے بہت سے لوگ کتابوں میں اپنی لکھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر اطہر سے اپنے چہرے مبارک کو باہر نکالیے، ہم پریشان حالوں کی پر نظر ڈالیے، ہماری بگڑی بنائیے، ہماری تکلیف دور کر دیجئے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح کے کلمات شیخ الحدیث لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، برزخ کی زندگی ہے جو انبیاء کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ مر جائیں اور سارے لوگ مر جائیں تو کیوں کہتے ہو زندہ ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے کہ برزخ کی اپنی الگ زندگی ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے کہ قبر میں دفنانے کے بعد لوگ جاتے ہیں تو پاؤں کی آہٹ سنتے ہیں اور پاؤں کے چپل کی آواز سنتے ہیں، اور اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کا ذکر کر کے صریح آیت جس میں ہے کہ آپ مر گئے اور جتنے لوگ ہیں سب کے سب مر جائیں گے، گزرے ہوئے لوگ بھی اور آئندہ بھی۔ ان صریح آیات کو چھوڑ کر ان چیزوں کو لیا جائے جس میں کئی معنوں کا احتمال ہے۔ ایک بات ہوتی ہے اس میں کئی معنی پوشیدہ ہوتے ہیں تو اس معنی کو لیتے ہیں اور جو صریح اور واضح آیات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے مدارس قائم کیے جائیں جہاں واضح طور سے محکم آیات بتائی اور سکھائی جائیں اور اس پر عمل کی دعوت دی جائے، اور جو متشابہ آیات ہیں جن میں کئی معنوں کا احتمال ہے تو معزز اور مکرم بڑے علماء کی تفسیریں وغیرہ پڑھ کر کے اساتذہ کرام واضح معنی جو راجح ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جہاں تک ممکن ہو اس طرح کی باتوں سے اور متشابہ اور مختلف فی آیات سے بلا وجہ لوگوں کے ذہن کو منتشر نہ کریں۔ واضح آیات جو جس کا معنی بالکل واضح ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس تعلق سے آیات بہت ہیں، احادیث بہت ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اس پر عمل کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے، کیونکہ شبہ والی آیات سے یا جس میں کئی معنوں کا احتمال ہوتا ہے تو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ آدمی سن کر جب اس کے پاس علم گہرا نہ ہو تو وہ راستے سے بھٹک جائے۔ جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے صاف اور واضح کہہ دیا کہ اے نبی آپ کو بھی مر جانا ہے اور سارے لوگوں کو مر جانا ہے، تو ہمارا عقیدہ اسی پہ ہونا چاہیے۔ یہ واضح آیت ہے۔ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ غیب کی باتیں جانتے ہیں، جبکہ اللہ نے واضح طور سے قرآن شریف میں کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے آسمانوں میں اور زمین میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے ایک اللہ کے۔ جب واضح کہہ دیا کوئی غیب کی بات نہیں جانتا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور فلاں عالم الغیب ہیں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا قرآن میں نہیں لکھا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ؟ وہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، تو اگر ان کو غیب کا علم نہیں ہے تو یہ بات کیوں کہی جاتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آتے،
آپ پر قرآن اترتا تھا، آپ کو تعلیم دی جاتی تھی اور آپ اس تعلیم کو لے کر دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے استاد معلم طلبہ کو درس دے، آیات بتائیں، احادیث بتائیں، پھر وہ طالب علم اپنے گھر والوں کو، مسجد محلے کے لوگوں کو وہ تعلیمات نشر کریں، پھیلائیں اور درس دیں۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ طالب علم بھی عالم الغیب ہو گیا؟ اگر بتانے سے، سکھانے سے کوئی عالم الغیب ہوتا ہے تو دنیا کے سارے لوگ عالم الغیب ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی کیا خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ غیب جانتا ہے اور دوسرے لوگ غیب نہیں جانتے؟ ظاہر ہے اس کا معنی یہی ہے کہ بتانے سے اگر کوئی بات کوئی جان جاتا ہے تو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ بغیر بتائے ہوئے اگر کوئی جاننے والا ہے اور وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو وہ عالم الغیب ہے۔ تو اللہ نے واضح کہہ دیا کہ کوئی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے ایک اللہ کے۔ یہ واضح آیت، محکم آیت، لیکن وہ آیت اس میں کئی معنوں کا احتمال ہے یا کئی معنی لوگ اپنی طرف سے پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے غلط معانی جو لوگ پیدا کرتے ہیں ان معانی کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط معنی ہے جو بعض لوگوں نے ذکر کیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ محکم آیات اور جو دوسری آیت جس میں کئی معنی کا احتمال ہوتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس متشابہ آیت کو محکم آیتوں کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے۔ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے اور اس کا یہ معنی ہے، تب ایسی صورت میں جو محکم آیت ہے اس کو سامنے رکھ کر بتایا جائے گا کہ یہ تو تمہارے بتائے ہوئے معانی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا اصل معنی یہ ہے۔ تو اس صورت میں معنی بالکل واضح اور صاف ہو۔ تو مدارس میں دراصل صحیح عقیدے کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ آیات یہ محکم ہیں اور اس کا معنی ایک ہی ہے جس پر تمام لوگ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کو اختیار کر۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے نہیں کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ کہا اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم نہ عبادت کریں کسی کی سوائے ایک اللہ کے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائیں، یعنی ان کی باتیں بلا سند بلا دلیل نہ ماننا شروع کر دیں اور اس کے مطابق عمل نہ کرنے لگیں۔ تو یہ ضروری ہے بتانا اور سمجھانا۔ یہ مدارس بچوں کو حقیقت میں دین کی تعلیم دیتے ہیں اور صحیح تربیت دیتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نمونہ چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تم کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اس پر عمل کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اس پر عمل کرو تو مشکلوں میں تم اللہ کو اپنے سامنے مددگار پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یہ بات جان لو اچھی طرح کہ پوری امت کے لوگ اکٹھا ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی
جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا اور صحیفہ خشک ہو گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی تعلیم دی اور کچھ آداب سکھا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھا دیے، یہ تعلیم دے دی کہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو، اللہ کے احکام کی پاسداری کرو، اس کے احکام کی حفاظت کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، مشکلوں میں تمہارے کام آئے گا۔ پھر دیکھو کس طرح عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، تمہیں کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ یہاں تو سارے کے سارے یا اکثر جو علم سے نابلد ہیں یا شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے میں پوری زندگی لگی، مسلسل انہی کے لیے قربانی کرنا، انہی کے لیے مرغا ذبح کرنا، انہی کے لیے بکرے ذبح کرنا، انہی کے لیے نذر پیش کرنا، انہی کے لیے دوسرے نذرانے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں صرف غیر اللہ کے لیے۔ بیٹا چاہیے تو وہاں جاتے ہیں، بیٹی چاہیے تو وہاں جاتے ہیں، تجارت میں کامیابی چاہیے تو وہاں جاتے ہیں، صحت چاہیے تو وہاں جاتے ہیں، ساری چیزوں کے لیے مزار آباد ہیں، شیخ ہیں، بزرگ ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، ان کو اللہ یاد نہیں آتا۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تربیت کی اور کہا کہ تمہیں مانگنا ہے کچھ تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں، سب اللہ سے مانگو، وہ تمہیں سب کچھ دے گا۔ تمہیں نمک کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ مدد طلب کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان اس کو جو ضرورت ہو، جس مدد کی ضرورت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا، وہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے اس کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عقیدہ سکھایا کہ دیکھو مدد بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، یا علی مدد، یا حسین مدد، اور یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، کیا کیا نام لیتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور باقاعدہ سب عقیدے کی باتیں ہیں، یہ جان لو تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم صحیح عقیدے والے، سب کے سب بدعتی اور سب غلط راستے پر چلتے، لیکن اگر اللہ کے لیے مخلص ہو اور اسلام اور پر سچائی کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ ہے تو سب مل کر کے تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں نقصان لکھا ہے وہ ہوگا، ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور فائدہ بھی پہنچانا چاہیں تو سب مل کر فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اللہ فائدہ دے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں دے گا تو نہیں۔ یہ سب عقیدے کی باتیں بنیادی باتیں ہیں جو بچوں کو سکھائی جائیں، تعلیم دی جائیں تاکہ وہ اللہ سے سچی محبت کرنے والے انسان بنیں اور اسلام پر چلنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو اور شرک و کفر سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ گھنٹیاں جس میں استاد پڑھانے کے بعد کچھ موقع پا جاتا ہے 5-10 منٹ کا، تو ان سب بچوں کو موقع دے دے کہ تم کو اگر کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات تمہیں نہیں سمجھ میں آتی، تمہیں پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ اس سوال و جواب کے نتیجے میں بھی بہت سے بچوں کی اصلاح ہو جایا کرتی ہے،
اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، ان مدارس کو قائم اور باقی رکھے، اور ان سے سچی محبت اور سچی لگن ہمارے دل میں پیدا کر دے، ہم سب کو سچا مسلمان بنائے، موحد بنائے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔